بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد 25 دسمبر کے حوالے سے معروف ہے کہ یہ کرسمس ڈے ہے کہ جس میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدا ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے، اور پھر اس دن کو بڑے زور و شور سے منایا جاتا ہے جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں۔ لیکن ہم دیکھنا چاہیں گے کہ واقعی ہی یہ جھوٹ ہے یا سچ ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ ہے کہ ہم اسی قوم کی کتابوں کا حوالہ دیں گے جو کہ یہ کرسمس ڈے منانے والے ہیں۔ تو ان کا ایک مؤلف جو کہ ان کی انسائکلوپیڈیا کا مؤلف ہے چاف ہیرتج، وہ کہتا ہے کہ اصل جو 25 دسمبر جو تھا یہ بت پرستوں کا سورج کی پوجا کرنے کا دن تھا، لیکن تقریباً 4 ہجری میں یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے 400 سال کے بعد بعض عیسائی پادریوں نے اس کو ایک بزنس کاروبار بنانے کے لیے جو ہے انہوں نے 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن قرار دیا، اور اس طریقے سے یہ پھر رائج ہوتا ہے۔ اور اسی لیے کہتا ہے کہ ہماری کسی بائبل میں بھی اس بات کا کوئی ذکر نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے تھے، بلکہ یہ بھی لکھتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا بلکہ ان کی ولادت سردیوں میں تھی ہی نہیں، وہ پیدا ہی گرمیوں میں ہوئے تھے۔ اس کی دلیل کیا دیتا ہے کہ کہتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس وقت چرواہے جو ہے اپنی بکریوں کو ان کی رکھوالی کر رہے تھے، اور وہ باہر کھلے آسمان کے نیچے سو رہے تھے۔ اور ہم فلسطین کے حوالے سے جانتے ہیں کہ فلسطین ٹھنڈے علاقوں میں سے ہے، دسمبر میں جہاں پر بعض اوقات برفباری ہوتی ہے، برفباری نہ بھی ہو تو اتنی شدید سردی ہوتی ہے کہ وہاں پر کھلے آسمان کے نیچے سونا یہ بہت ناممکن باتیں ہیں۔ یہ خود ان کا مؤلف جو ہے اپنے انسائکلوپیڈیا میں لکھتا ہے کہ 25 دسمبر کا عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہونے کا یہ سارا ایک جھوٹ افسانہ ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور پھر ہم اس سے پہلے ہیں کہ قرآن اسی بات کی تصدیق کرتا ہے۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، کہ مریم علیہ السلام جب پریشان ہوتی ہیں، ولادت کا وقت ہو، تکلیف کا وقت ہے، کوئی شک نہیں پریشانی بھی ہے، اور لوگوں کو کس منہ سے ان کے دکھائے گی، تو اللہ تعالیٰ ان کو تسلی دیتے فرماتا ہے کہ پریشان نہ ہو، غم نہ کرو، اور کھجور کے درخت کو اس کے تنے کو ہلاؤ، تنے کو ہلاؤ گی تو کیا ہوگا، تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، کہ اس کھجور کے اوپر سے تازہ کھجوریں تجھ پر گریں گی۔ اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ جس کے پاس تھوڑی سی عقل ہے کہ کھجوروں کا زمانہ جو ہے، کھجوریں اترنے کا زمانہ گرمیوں میں ہوتا ہے نہ کہ سردیوں میں، اور اگر کسی زمین کے خطہ میں سردی میں ہوگا بھی تب بھی فلسطین میں سردی کے زمانے میں کسی کھجور کے اوپر کوئی کھجور نہیں پائی جاتی، کسی کھجور کے درخت پر کوئی کھجور نہیں، نہ تازہ نہ خشک۔ تو کھجور جو پکتی ہے جس کے بارے میں ماتا رطب پکی کھجور کو کہتے ہیں، تو پکی کھجوروں کا وقت جو ہے وہ گرمیوں کا ہے، جو عام طور پر جون یا مئی کے آخر میں جون سے شروع ہوتا ہے اور آگے اگست ستمبر تک چلتا ہے۔ لیکن دسمبر میں کھجوریں پکی ہوں فلسطین کے اندر اور کسی کھجور کے درخت پر ہو، اس کا کوئی نہ تاریخ میں وجود ہے اور نہ ہی آج کے زمانے میں اس کا وجود ہے۔ تو قرآن کھل کر اور 2 ٹوک الفاظ میں واضح کرتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو ہے وہ اس زمانے میں ہوئی جب کہ کھجوروں کے درختوں پر پکی ہوئی تھیں، اور وقت جو ہے وہ گرمی کا وقت ہوتا ہے۔ اور یہی وہ بات ہے جس کو ہم نے پہلے ذکر کیا کہ ان کا مؤلف جو ہے ان کے انسائکلوپیڈیا میں اسی بات کو ثابت کیا گیا ہے۔ اور پھر تیسری بات یہ بھی کہ مریم علیہ السلام جب عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس طرح ان کو حکم دیا تھا کہ وہ جنگل میں جاتی ہیں، اور وہاں پہاڑیوں پر یعنی کہ کھلے آسمان کے نیچے کہہ لیجئے کہ بند کمرے نہیں تھے، وہاں پر وہ اس بچے کی ولادت ہوتی ہے۔ اور اگر یہ 25 دسمبر کا وقت ہو، ہم جس طرح ذکر کیا ہے کہ فلسطین کا علاقہ سخت سردی کا علاقہ ہے جہاں پر برف باری ہوتی ہے، تو ایک عورت ذات اور وہ بھی اس زچگی کی حالت میں بچے کو اس کیفیت میں پیدا کرے، یہ عقل سے بھی چیز جو ہے وہ بالاتر ہے۔ تو علی کل حال 25 دسمبر میں عیسیٰ علیہ السلام کا پیدا ہونا یہ سراسر جھوٹ ہے، یہ صرف افسانہ گڑھا گیا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں، اور اس حقیقت کو خود ہی ان کے اپنے ہی مؤلفین اس کا انکشاف کرتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔